علم کے لیے بے چین روحوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک بار پھر ایک ارب پتی لیری کونور جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے سمندر کی گہرائی میں جا کر ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا یہ اعلان اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اسی جہاز کو دیکھنے کے لیے جانے والے 5 مسافر ایک المناک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جن میں 2 ارب پتی لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں سے ایک پاکستانی نژاد شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلمان داؤد کے ساتھ، جبکہ دوسرے برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ تھے۔ اس المناک حادثے کے بعد ٹائٹینک کی طرف جانے والے سارے منصوبے بند کر دیے گئے تھے، جو کہ ابھی تک بند ہیں۔ یہ یاد رہے کہ آج سے 1 صدی پہلے 1912 میں جب ٹائٹینک ڈوبا تھا تو اس کے ٹوٹل 1496 جو مرنے والے مسافر تھے، ان میں کئی ایک ارب پتی بھی موجود تھے۔ اس اعتبار سے ٹائٹینک کو ارب پتیوں کا قبرستان بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی اور جگہ پر ارب پتی اتنی بڑی تعداد میں حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم 2 سوالوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا سوال کہ ٹائٹینک کی طرف جانا آخر کیوں اتنا مشکل ہے؟ دوسرا سوال، اتنی پرآسائش زندگی بسر کرنے والے ارب پتی لیری کونور کو آخر کیا پڑی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو اتنے بڑے خطرے سے دوچار کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ آخر انہیں کس چیز پر بھروسہ ہے؟ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ٹائٹینک تک پہنچنا کیوں مشکل ہے۔ نمبر 1، اس ایریا کا موسم اکثر بہت زیادہ خراب رہتا ہے اور کوئی انسانی ایکٹیویٹی ممکن نہیں رہتی۔ نمبر 2، ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں بہت زیادہ گہرائی میں موجود ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جو سب سے بڑی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مثال کے طور پر مجسمہ آزادی، کرائسلر بلڈنگ، ٹائپائی 101، برج خلیفہ، گرینڈ کینیون، ان ساری چیزوں کو اگر ہم سمندر میں الٹا کے رکھیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ٹائٹینک بہت زیادہ گہرائی میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو تلاش کرنے میں لگ بھگ 73 سال لگے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس ایریے میں 2 امریکی ایٹمی آبدوزیں USS تھریشر اور USS اسکارپین نہ ڈوبی ہوتی تو شاید آج تک ہم اس کے ملبے کو تلاش نہ کر پاتے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ والا ایریا روس کے زیر اثر تھا اور امریکیوں کو خطرہ تھا کہ شاید یہ روس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس خوف کے زیر اثر انہوں نے ایک حساس ترین ٹیکنالوجی جیسن اور آرگو کے نام سے ڈیولپ کی، جس کی مدد سے نہ صرف انہوں نے یہ آبدوزیں تلاش کی بلکہ اسی کی مدد سے انہوں نے ٹائٹینک بھی تلاش کر لیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اس کے حوالے سے کسی اور ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر ایک عام آدمی سانس روک کر سمندر میں گہرائی کی طرف جانے کی کوشش کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ 30 میٹر کی گہرائی تک غوطہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے اوپر پانی کا پریشر اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پھیپھڑے سانس لینا بند کر دیں گے، خون کی نالیاں پھٹ جائیں گی اور فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ البتہ ایک ماہر غوطہ خور حفاظتی انتظامات کے ساتھ 100-200 میٹر کی گہرائی تک اتر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے نیچے اس کے ساتھ بھی وہی انجام متوقع ہے جو ایک عام غوطہ خور کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اگر ایک آبدوز یا سب مرسیبل میں بیٹھ کے نیچے جائے تو وہ اور زیادہ گہرائی میں جا سکتا ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے اور ایک حد پر جا کر آبدوز کی پانی کا پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی پھٹ پڑتی ہے۔ اور اس وقت جہاں پہ ٹائٹینک پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہمارے اس ہوا کے مقابلے میں دباؤ 408 گنا زیادہ ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہاں زمین کی سطح پر انسانی جسم کے ایک انچ کے اوپر اگر ایک پورا ہاتھی موجود ہو اور ان سب کا کمبائن جو پریشر کا احساس ہوگا، بالکل اتنا ہی پریشر اس وقت ٹائٹینک کے ملبے کے اوپر پانی کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کی گہرائی میں ایک اور بڑا خطرہ وہاں کی جما دینے والی ٹھنڈ ہے،
کیونکہ یہاں پہ ٹمپریچر 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریے میں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ انسان اپنا ہاتھ بھی اپنے سامنے رکھے تو وہ بھی اسے نہیں دکھائی دے گا۔ یہ وہ سارے خطرات ہیں کہ جنہوں نے ٹائٹینک کے ملبے کو 73 سال تک انسانی آنکھ سے دور رکھا۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ارب پتی لیری کونر نے کس بنیاد کے اوپر، کس چیز کے بھروسے کے اوپر اپنی زندگی کو دو پر لگا دینے والا اتنا بڑا اعلان کر دیا؟ اس کی کئی ایک ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک تو وہ ہے جو لیری کونر نے خود بتائی ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ سمندر بہت زیادہ طاقتور ہے، مگر یہ بہت ہی شاندار، قابل لطف اور زندگی کو بدل دینے والا بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں صحیح طریقے سے جایا جائے تو۔ دوسری ممکنہ وجہ ٹائٹینک کا جادو۔ ٹائٹینک جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک اس نے پوری دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ کے رکھا ہے۔ خواہ اس کا پہلا سفر ہو، اس کا ڈوبنا ہو، اس کی تلاش ہو، اس کے ملبے کو زمین پر لانا ہو، یا پھر اس کی تلاش میں جانے والی ٹائٹن سب مرسیبل کا پھٹنا ہو، یا پھر ان کے علاوہ اس پر بننے والی فلم ہو، ہر ایک چیز جس کا تعلق ٹائٹینک کے ساتھ ہوتا ہے وہ تاریخی نوعیت کی بن جاتی ہے۔ ایسے میں لیری کونر کا اعلان بھی اسی شوق کا مظہر ہو سکتا ہے۔ تیسری ممکنہ وجہ، ٹائٹینک ہمیشہ کے لیے غائب ہو رہا ہے۔ ٹائٹینک کو بیکٹیریا کی خاص قسم ہیلوموناس ٹائٹینیکا لگاتار کھائے جا رہی ہے، اس لیے اندازہ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں ٹائٹینک مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جائے، اس کو جا کر دیکھ کر لیری کونر اپنا نام تاریخ میں درج کروانا چاہتے ہو۔ چوتھی ممکنہ وجہ، ذاتی تشہیر۔ جتنی شہرت اس اعلان کے بعد لیری کونر کو ملی ہے، شاید ہی کسی اور طریقے سے ملتی۔ اگرچہ یہ ساری وجوہات اپنے آپ میں بہت زبردست ہیں، لیکن یہ زندگی کو دو پار لگانے والے اعلان کے لیے ناکافی ہیں، اور خاص طور پر لیری کونر جیسے باشعور شخص کے لیے تو بالکل ہی ناکافی ہے۔ اس لیے یہ قوی امکان ہے کہ ان کا یہ اعلان ایک خاص قسم کے بھروسے پر مبنی ہے، اور وہ بھروسہ ہے ٹیکنالوجی کا بھروسہ، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی تاریخ یہی کہتی ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ جب سے 1985 سے ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا ہے، سینکڑوں بار لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں اور کبھی کسی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پچھلے سال ٹائٹن سب میرین کو جو حادثہ پیش آیا تھا، چونکہ اس کی صلاحیت صرف 1300 میٹر تک جانے کی تھی، مگر اس کو اس سے کہیں زیادہ گہرائی تقریباً 4 کلومیٹر تک لے جانے کی کوشش کی گئی، اس لیے اس کو یہ حادثہ پیش آیا۔ اس کا ہول یا باڈی ایک کمزور میٹیریل کاربن فائبر کی بنی ہوئی تھی، اور ماہرین اس کمپنی کے مالک کو بار بار خبردار کر رہے تھے کہ تم اس سب مرسیبل کو اتنی زیادہ گہرائی میں لے جا کر ایک بہت بڑے خطرے سے گھیر رہے ہو، مگر لاپرواہ مالک نے کبھی بھی اس الرٹ پر کان نہیں دھرے، اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دوسرا کانفیڈنس آتا ہے ٹرائٹن 4000/2 ابائسل ایکسپلورر سب مرسیبل سے۔ یہ وہ مرسیبل ہیں جن میں لیری کونر نے بیٹھ کر ٹائٹینک دیکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک مضبوط باڈی سٹرکچر کی حامل سبمرسیبل ہیں، ان کا سٹیٹس بھی بہت ہائی ہے اور صلاحیت زبردست ہے، اور ان کا ریکارڈ بھی بہت شاندار ہے۔ ان کی باڈی ایک مضبوط میٹیریل ایکرائلک اور ٹائٹینیم کی بنی ہوئی ہے، اور ان کا مقام مرسیبل کے لیڈر کے طور پر ہے، اور ان کی صلاحیت 4000 میٹر تک جانے کی ہے، یعنی یہ ٹائٹینک تک بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کا ریکارڈ ماریانا ٹرینچ کی گہرائیوں تک جانے کا ہے، جو کہ سمندر کا سب سے گہرا گڑھا ہے، اور اس کی گہرائی تقریباً 11 کلومیٹر ہے۔ اس وجہ سے یہ سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی میں جانے والی ریکارڈ ہولڈر سب مرسیبل ہیں۔ اتنے زبردست ریکارڈ کے باوجود لیری کونر نے
یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے مزید سیفٹی ٹیسٹ کیے جائیں گے اور جب تک یہ تمام ٹیسٹ پاس نہیں کر لیتے تب تک ان میں سفر نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے کوئی صحیح ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا کہ ٹائٹینک کی طرف سفر کب کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر سیفٹی ٹیسٹ میں ذرا سی شک و شبہ کی گنجائش ہوئی تو ہم نے ٹائٹینک دیکھنے کوئی نہیں جانا، کیونکہ آفٹر آل وی آر ناٹ تھرل سیکرز، وی آر ناٹ بگ رسک ٹیکرز، یعنی خود ہی کہہ دیا کہ ہم کو اتنے بڑے فراد علی تیمور نہیں ہیں۔ لیری کونر کے سفر کے اعلانات اپنی جگہ، لیکن کیا واقعی وہ ٹائٹینک کا سفر کر پائیں گے یہ وقت ہی بتائے گا، اور اگر سفر کر لیا تو کیا زندہ بھی لوٹ آئیں گے یہ بھی وقت بتائے گا۔ مگر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔